السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے حوالے سے کہ ایک تو بشرا بی بی نے کے پی کے کو بھی پنجاب جا کر بنا دیا ہے، اور جو پنجاب میں سلسلہ چل رہا تھا عثمان بزدار کے دور میں کرپشن کا، وہی سلسلہ بشرا بی بی نے پشاور جا کر کے پی کے میں بھی شروع کر دیا ہے۔ اور علی امین گنڈاپور کے بھائی جو ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے بھائی فیصل گنڈاپور ٹھیکیداروں کا اپنے علاقے میں کیا پورے صوبے میں مائی باپ بنا ہوا ہے، اور فیصل جو گنڈاپور جو ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے، میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ذریعے علی امین گنڈاپور کرپشن کرا رہے ہوتے ہیں، ٹھیکیداروں سے پیسے جو ہے، ٹھیکیداروں سے ڈیل جو ہے، لین دین جو ہے وہ فیصل گنڈاپور صاحب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بشرا بی بی کے جانے کے بعد وہ لین دین ان کی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بشرا بی بی اور فیصل گنڈاپور کے درمیان لڑائی بھی ہوئی ہے۔ یہ لڑائی کا قصہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ بشرا بی بی نے وارننگ دی ہے، دھمکی دی ہے پارٹی کے ارکان صوبائی اور قومی اسمبلیز کو اور پارٹی کے رہنماؤں کو۔ بڑی وارننگ یہ دی ہے کہ اگر کوئی 24 نومبر کو نہیں نکلا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی، اس کا پارٹی سے ہی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پھر یہ سمجھ لیں، یہ بشرا بی بی نے وارننگ دی ہے، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی نہیں نکلا، اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے، میں خبر پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو، ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھیا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو بھی بنانی ہے، ہر جو ایم این اے ہوگا وہ 10,000 لوگوں کو لائے گا، اور ہر ایم پی اے جو ہوگا وہ 5,000 لوگوں کو لائے گا، اور ان کے قافلے جو ہوں گے وہ اب ہر بندہ، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اپنے اپنے قافلے کے ساتھ ہوگا، اور قافلے آپس میں نہیں ملیں گے، ہر بندے کا اپنا الگ قافلہ ہوگا، تاکہ نظر آئے کہ انہوں نے کتنے لوگ نکالے ہیں، کس نے کتنے لوگ نکالے ہیں۔ اور ویڈیو بھی بنانی ہے، نہ صرف قافلے کی ویڈیو بنانی ہے، جب بس میں بیٹھیں گے، گاڑیوں میں بیٹھیں گے، تو گاڑیوں کے اندر سے جو کارکنان کی تعداد ہوگی ان کی بھی ویڈیو بنانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف گاڑیاں دکھائیں، خالی گاڑیاں لائن میں لگی ہوں اور 5 بندے بیٹھے ہوں اندر، تو یہ بھی فراڈ نہ ہو۔ اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ نہیں نکلنا چاہ رہے، ایک تو نہیں نکلنا چاہ رہے، دوسرا ٹرسٹ نہیں ہے پارٹی کے لوگوں پر بشرا بی بی کو، یعنی ان کو یہ ہے کہ یہ بددیانتی کر سکتے ہیں، بےمانی کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے اعلان کیا ہے، ظاہر ہے اس پہ عمران خان کے سامنے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کا بندہ۔ تو اب یہ عمران خان کے اعلان کی وجہ سے پارٹی کے اندر بڑی پریشانی پائی جا رہی ہے، اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہے ہیں، کبھی بلوچستان کے جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بلایا جا رہا ہے، کبھی سندھ کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کبھی کے پی کے لوگوں کو، مختلف علاقوں کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، ان سے مشاورت کی جا رہی ہے، ان کو ہدایات دی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اتنے لوگ نکالنے ہیں۔ تو یہ اب پریشانی کا عالم ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پارٹی کے لوگ اب جو کارکنان ہیں وہ نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے، کیونکہ روز روز کا جو احتجاج ہے اس سے لوگ تنگ آ گئے ہیں۔ نہ صرف حکومت تنگ آئی ہوئی ہے، نہ صرف پولیس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، شہری جو ہیں اسلام آباد کے، ان کے لیے نہ صرف پریشانی ہوتی ہے، لیکن خود پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، احتجاج کرنے والوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ خواجہ آصف کے بقول کہ علی امین گنڈاپور 2 دفعہ اسلام آباد پر چڑھائی کر چکے ہیں، اور دونوں دفعہ وہ اپنے کارکنان کو اسلام آباد میں چھوڑ کر خفیہ راستوں سے بھاگ نکلے ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ فائنل کال کہہ رہے ہیں نا، اور اب بشرا بی بی نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ بھیا جب تک مطالبات منظور نہیں ہوں گے واپس کوئی نہیں آئے گا۔
ہدایات کی ہیں، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو رہنما ہیں ان کے لیے پریشانی بڑھ گئی ہے کہ بھئی 5,000 لوگ کہاں سے نکالیں گے، 10,000 لوگ کہاں سے نکالیں گے۔ ایم این ایز جو ہیں اپنے علاقوں میں کام تو پی ٹی آئی نے کے پی کے میں بالکل 0/0 ہے کام پی ٹی آئی کا پرفارمنس جو ہے۔ ہاں، کرپشن بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک ہی کارنامہ تھا، یہ جو میٹرو جو بنایا تھا پشاور میں، اور اس میں بھی کئی سال لگا دیے تھے، اس میں بھی کرپشن، اس میں بھی وہ بھی میگا اسکینڈل ہے۔ اور جو کام انہوں نے کیے، جو اسکیمیں اور منصوبے اناؤنس کیے، اس میں انہوں نے میگا کرپشن کے اسکینڈل سامنے آئے ہیں، چاہے وہ بلین ٹری ہو، چاہے میٹرو ہو، یا کوئی اور منصوبہ ہو۔ تو یہ پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے جس کے باعث لوگوں میں اب وہ جا نہیں سکتے۔ ابھی جو علی امین گنڈا پور نے 2 احتجاج کیے اسلام آباد میں، وہ بھی ان کے خلاف ہی گئے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا احتجاج مجھے نہیں لگ رہا کہ کامیاب ہونے والا ہے، کوئی ہزاروں میں کوئی لوگ نکلیں گے۔ ہاں، 5، 8، 10,000 لوگ اگر نکلے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ جو جلسے ہوئے ہیں ان کے ثوابی کا جلسہ، وہ بھی ثوابی کے لوگ بتا رہے ہیں، پشاور کے پی کے لوگ بتا رہے ہیں، صحافی جرنلسٹ بتا رہے ہیں، جنہوں نے جو موجود تھے وہاں پر، جنہوں نے دیکھا، ٹی وی پہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی بالکل فلاپ جلسہ تھا، تو اس میں بھی کارکنان نہیں نکلے۔ اور سنگجانی میں ادھر اسلام آباد میں جو کیا تھا جلسہ، وہ بھی کوئی خاص کامیاب نہیں تھا، جس کی وجہ سے پھر پولیس کے ساتھ تصادم کر کے اور شیلنگ کرائی گئی، پولیس کو شیلنگ کرنے پر مجبور کیا گیا، پتھراؤ کیا گیا پولیس پر، روٹ کی خلاف ورزی کی گئی جان بوجھ کے، تاکہ وہ تھوڑا سا خبر بنے، سرخیوں میں آئیں، ہیڈ لائنیں لگیں، اور باقی نہیں تو جلسے کا کوئی اتنا بڑا حال نہیں تھا، کوئی بڑی پرفارمنس نہیں تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی۔ اور علی امین گنڈا پور نے گالم گلوچ کی جو تقریر کی تھی، وہ بھی اس چکر میں کی تھی کہ بھائی کل ہیڈ لائن تو ہو نا، اخباروں میں سرخیاں تو لگیں، اور ٹی وی چینلز پر ڈسکس ہو، پروگرام ہو، اس پہ ٹی وی ٹاک شوز ہوں، سوشل میڈیا پر ڈسکشن ہو۔ اسی چکر میں صرف یہ ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی جلسہ فلاپ ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا رنگ کیا جائے، ایسا نمونہ کیا جائے، دکھایا جائے جو ہیڈ لائنیں بنے اور سرخیاں بنے اور ڈسکشن ہو۔ تو خبریں یہ ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل گنڈا پور والی خبر بھی بتاتا ہوں، ان کے ساتھ جو بشرا بی بی کی لڑائی ہوئی ہے۔ پہلے بتا دیتا ہوں کہ جی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ جی 24 نومبر کو احتجاج کے لیے ہر ایم پی اے 5,000 لوگ نکالے، اور ہر ایم این اے جو ہے کم از کم 10,000 لوگ نکالے۔ احتجاج میں شامل کارکنوں کی ویڈیوز گاڑی کے اندر سے بنا کر وہ بھیجی جائیں اور دکھائی جائیں۔ بشرا بی بی 24 نومبر کا احتجاج کامیاب بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی کے میں ساؤتھ پشاور کے ریجن کے جو ہے اجلاس کیا گیا، بلوچستان کا بھی اجلاس الگ کیا گیا، مختلف علاقوں کے اجلاس کیے گئے، اور بشرا بی بی نے کہا ہے کہ جی احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے تمام توانائی استعمال کی جائے، مطالبات پورے نہ ہونے تک کسی قسم کی واپسی نہیں ہوگی، تمام مظاہرین مقرر کردہ مقام پر موجود رہیں گے، ہر پارلیمنٹرین کا قافلہ الگ ہوگا، دوسرے قافلے کے ساتھ نہیں ملے گا۔ 24 نومبر کو کارکنوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کارکنوں کو ٹرانسپورٹ سمیت تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری خبر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ لڑائی کی ہے۔ جو فیصل ہیں علی امین گنڈا پور کے بھائی، کل رات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا، یہ بھی سوشل میڈیا پر رپورٹ ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ فیصل امین گنڈا پور جو ہے بشرا بی بی کے ساتھ ٹھیکیداروں سے پیسے وصول کرنے اور ڈائریکٹ لین دین کرنے کے معاملے پر جو ہے آمنے سامنے ہوئے ہیں، اور وہ آپے سے باہر ہوئے ہیں، انہوں نے مشتعل ہوئے ہیں۔ مشال یوسف زئی
نے جو ہے علی امین گنڈاپور کے ٹھیکیداروں کو بشرا بی بی سے ملاقات کرائی۔ اس کے بعد ٹھیکیدار علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور کو چھوڑ کر بشرا بی بی کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، ڈائریکٹ لین دین کر رہے ہیں۔ یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور فیصل امین نے بشرا پیرنی اور ٹھیکیداروں کے درمیان راز فاش کرنے کی بھی دھمکی دی ہے کہ جو لین دین ہوئی ہے بشرا بی بی اور ٹھیکیداروں کے درمیان، یہ میں لیک کروں گا، راز فاش کر دوں گا۔ اچھا، فیصل امین کے مطابق بشرا پیرنی کو پشاور کے ٹھیکیداروں سے پیسے وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ مشال یوسف زئی جو ہے وہ فرح گوگی بن چکی ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی مداخلت پر معاملہ تھوڑا ٹھنڈا تو ہوا ہے، لیکن پشاور کے ایک ٹھیکیدار سے 80 کروڑ روپے اور ڈی آئی خان کے ایک ٹھیکیدار سے 45 کروڑ روپے کی لین دین کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ تو یہ ان کے درمیان اب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں پیسوں کی لین دین کے معاملے پر، اور بشرا بی بی جو توقعات کی جا رہی تھی کہ بشرا بی بی کے پی کے میں بھی وہی کام کریں گی اور جو پنجاب میں کر رہی تھی، تو وہ انہوں نے باقاعدہ شروع کر دی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔